بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میٹھی چیزیں زیادہ کھانے سے پرہیز کیا کرو، یہ جسم میں پانی کی کمی کا باعث بنتے ہیں۔ خواب میں دعا مانگنا خوش نصیبی کی علامت ہے۔ ماہرین نفسیات کے مطابق جو لوگ کم ٹینشن لیتے ہیں وہ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ ہمیشہ مسکرانے کی عادت بنا لے، کیونکہ پریشان رہنے سے کون سے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ زیادہ سوچنے والے اور ٹینشن لینے والے بندے کے چہرے پر جھریاں آتی ہے۔ تیز تیز چلنے سے کبھی بدن ڈھیلا نہیں پڑتا۔ جبڑے میں درد ہو تو ملیٹھی کھا لیا کرو، درد دور ہو جاتا ہے۔ وزن زیادہ کم ہونے لگے تو روزانہ ایک کیلا کھایا کرو، وزن بڑھنے لگے گا۔ جو عورتیں زیادہ ٹھنڈا پانی استعمال کرتی ہیں ان کو بانجھ پن کی بیماری ہو سکتی ہے۔ چاندی کا ورق الماری میں رکھ دینے سے آپ کے کپڑوں کو کیڑا نہیں لگے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس آئے جو مرض موت میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، تم اپنے آپ کو کیسا پاتے ہو؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کی رحمت کی امید کرتا ہوں اور اپنے گناہوں سے ڈرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے کے دل میں ایسے وقت میں یہ دونوں کیفیت جمع ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز دے گا جس کی وہ امید کرتا ہے اور جس سے ڈرتا ہے اسے محفوظ رکھے گا۔ ناظرین، بالوں میں دودھ لگا دینے سے بالوں کی جلد اور جڑوں کو قوت ملتی ہے۔ اگر وہم کی بیماری کو دور کرنا چاہتے ہو تو جتنا ہو سکے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو۔ جن پر موٹاپا آ جائے وہ روزانہ دہی کے اندر دال چینی ملا کر کھا لے، وزن کم ہو جائے گا۔ ناشتے میں زیادہ میٹھی چیز استعمال کرنے سے شوگر کی پرابلم ہو سکتی ہے۔ غیر ضروری بالوں پر نمکین پانی لگانے سے بالوں کی افزائش کم ہو جائے گی۔ صبح اٹھ کر لمبی لمبی سانس لینے سے منہ کی بدبو دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، دماغی مشقت کرنے والے لوگ انار کا رس ضرور پیا کریں۔ انار کا رس پینے سے بدن کی ساری تھکاوٹ دور ہوتی ہے۔ اجوا کھجور روزانہ کھانے سے جسمانی کمزوری دور ہوتی ہے اور بدن صحت مند اور توانا رہتا ہے۔ خواب میں بکری کا نظر آنا آپ کے رزق میں برکت ہونے کی علامت ہے۔ مشری کھانے سے آپ کی یادداشت تیز ہو جائے گی۔ فالج کے مریض افراد روزانہ شام کے وقت ادرک کا قہوہ پیا کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ آپ کے پاس ایک انصاری شخص آیا۔ اس نے آپ کو سلام کیا، پھر کہنے لگا، یا رسول اللہ، مومنوں میں سے کون سب سے بہتر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ان میں سب سے اچھے اخلاق والا ہے۔ اس نے کہا، ان میں سب سے عقل مند کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ان میں موت کو سب سے زیادہ یاد کرتا ہے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے سب سے اچھی تیاری کرتا ہے، وہی عقل مند ہے۔ ناظرین، جو لوگ اپنے معدے کو ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں وہ کھانے کے بعد گڑ لیا کریں۔ سورج مکھی کے بیج دل کے امراض، پٹھوں اور رگوں کو مضبوط بنانے کے لیے اہم ہے۔ جن افراد کا معدہ کمزور ہو وہ صبح کے ناشتے میں جامن کھائیں، خوراک جلدی ہضم ہوگی اور ان کا معدہ مضبوط رہے گا۔ رات کے کھانے کے بعد گڑ چوس لیا کریں، انشاءاللہ بد ہضمی کبھی نہیں ہوگی۔ کچی روٹی اور کچے پھل کھانے سے ذہن کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ داڑھی کے بالوں کا گرنا یہ مردانہ طاقت کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ سانس کی تکلیف ہو تو سبز چائے پی لیا کریں۔ ناظرین، جامن کے پتے چبا لینے سے ہاتھ پاؤں سون نہیں ہوتے۔ بد ہضمی سے بچنا ہے تو کھانا ہمیشہ آہستہ آہستہ کھایا کرو۔ سونے سے پہلے اسبگول کا چھلکا استعمال کرو یا نیم گرم پانی پی لو، اس سے گردوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ زیادہ دیر تک جینا چاہتے ہو تو سادہ سی خوراک کھاؤ، بہت کم بیمار ہوں گے۔ سر پر دانے نکلنے لگے تو یہ دماغ کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ جو بچے بچپن میں بہت زیادہ شرارتی ہوتے ہیں وہ بڑے ہو کر تخلیقی ذہن کے مالک ہوتے ہیں۔ ناظرین، خالی پیٹ زیادہ ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے ہارٹ اٹیک کا پرابلم ہو سکتا ہے۔ چینی زیادہ استعمال کرنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ ہاتھ پاؤں سون ہو جائے تو نیمبو چاٹ لو، بیماری دور ہو جائے گی۔
نیمبو پر نمک لگا کر دانتوں پر لگا دینے سے دانت سفید ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ تیزی سے روٹی کھانے کی عادی ہو ان کو دل کی بیماری زیادہ ہوتی ہے۔ زیادہ نمک استعمال کرنے سے پٹھوں کی کمزوری ہوتی ہے اور پٹھوں میں درد بیٹھ جاتا ہے۔ چربی والے گوشت کا استعمال کرنے سے بانجھپن کی بیماری ہو سکتی ہے۔ ناظرین، اگر تھوڑا سا کام کر کے تھکاوٹ ہو جاتی ہو تو کشمش کھا لیا کریں، تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوگا۔ کہا جاتا ہے زیادہ سوچنے والے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ نیم گرم پانی استعمال کرنے والے لوگ ہمیشہ جوان نظر آتے ہیں۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو رونے لگتے، یہاں تک کہ ان کی داڑھی تر ہو جاتی۔ ان سے پوچھا گیا، آپ جنت اور جہنم کا ذکر کرتے ہیں تو نہیں روتے لیکن قبر کو دیکھ کر روتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ اگر وہ اس منزل پر نجات پا گیا تو اس کے بعد کی تمام منزلیں آسان ہوں گی، اور اگر یہاں نجات نہ ملی تو اس کے بعد کی تمام منزلیں اس سے زیادہ سخت ہوں گی۔ اور کہنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے کبھی قبر سے زیادہ عبرتناک چیز نہیں دیکھی۔ ناظرین، رات کو بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو تو روزانہ سونف کھایا کرو۔ کھانے کے فوراً بعد چائے پینے سے کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ دل کے مریضوں کو زیادہ سے زیادہ لہسن اور کھجور کا استعمال کرنا چاہیے۔ جو بچے بچپن سے پیدائشی کمزور ہو ان کو روزانہ کی بنیاد پر کیلے کھلایا کریں۔ گندم کے آٹے میں سونف ڈال کر کھانے سے موٹاپا نہیں آئے گا۔ چہرے پر داغ دھبے ہو تو کھیرا کاٹ کر چہرے پر مسل دے۔ بال گرتے ہیں یا سفید ہو جائے تو پیاز کی رس میں سرسوں کا تیل ملا کر لگاؤ۔ کپڑوں پر جنگ لگنے کی صورت میں نیمبو رگڑنے سے داغ ختم ہو جاتے ہیں۔ بھیڑ کا گوشت پکا کر کھا لینے سے قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین، رات کو جلدی سونے اور صبح جلدی اٹھنے سے ڈپریشن سے نجات ملے گی۔ روزانہ صبح نہار منہ بھگوئی ہوئی انجیر شہد کے ساتھ کھانے سے 5 مردوں کے برابر طاقت ملتی ہے اور انسان ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر غرارے کرنے سے مسوڑھے کی سوجن دور ہو جاتی ہے۔ وٹامن اے کے استعمال کرنے سے بلیک ہیڈز ختم ہوتے ہیں۔ انار دانے کی چٹنی روزانہ کھانے میں استعمال کرنے سے وزن کم ہو جاتا ہے اور ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے۔ کھانے میں بطور سلاد ٹماٹر روزانہ استعمال کرنے سے چہرے کے داغ دھبے غائب ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، رات کو آلو کم سے کم استعمال کرو کیونکہ یہ بادی ہوتے ہیں۔ جو لوگ اپنی خوراک میں روزانہ دودھ اور دہی استعمال کرتے ہیں وہ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ ہری شملہ مرچ استعمال کرنے سے جھریاں جلدی غائب ہو جاتی ہے۔ دل کی گھبراہٹ دور کرنے کے لیے سیب بہت زیادہ مفید ہے۔ گرم دودھ میں سونف ڈال کر پینے سے کمر درد سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ پودینے کی خوشبو سونگھنے سے دماغ تیز ہو جائے گا۔ جنگ شدہ چیزوں کے اوپر نیمبو رگڑنے سے جنگ دور ہو جاتا ہے۔ چہرے کی جھائیاں دور کرنے کے لیے انڈے کی سفیدی کا ماسک بہتر علاج ہے۔ ماہواری کا درد ٹھیک نہ ہونے کی صورت میں تیلوں کا تیل استعمال کرو۔ ناظرین، جیرا کھا لینے سے جوڑوں کے درد میں اضافہ ہوتا ہے اور یہ بد ہضمی کے لیے بھی نہایت مفید ہے۔ اگر آپ کو زیادہ بیٹھ کر کام کرنے کی عادت ہے تو کچھ دیر کے لیے ٹہل لیا کریں تاکہ جسم میں خون فعال رہے اور کسی بیماری یا ہائی بلڈ پریشر جیسی بیماری کا سامنا نہ ہو۔ روزانہ ایک سیب کھانے کا معمول بنا لو۔ دل کی گھبراہٹ اور کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ بلغم کو ختم کرنا ہے، سر پر زیتون کے تیل کی مالش کرو۔ کبھی بھی اپنے گھر کے فرش پر مت تھوکیں، اس سے ٹی بی کی بیماری ہو سکتی ہے۔ کالے انگور کھانے سے آپ کا رنگ دودھ جیسا سفید اور چمک جائے گا۔ ہر دوسرے دن اسبگول کا چھلکا دودھ میں ڈال کر ضرور پئیں، آپ کا معدہ صحت مند رہے گا۔ چہرے پر اگر ٹماٹر کا رس لگا دیا جائے تو چہرہ پھول کی طرح کھل اٹھتا ہے۔ اگر آنکھوں میں دھندلا پن نظر آنے لگے تو رات کو آنکھوں میں سرما لگا کر سو جاؤ۔ روزانہ ایک الائچی کے ساتھ کوئی ایک چیز جیسے شہد یا دودھ صبح خالی پیٹ 3 دن تک کھائیں، اس سے آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی ہے، نسوں کا درد ختم ہو جاتا ہے، بار بار پیشاب آنا بند ہوتی ہے اور سانس کی تکلیف میں آرام ملتا ہے۔ رات کو سوتے وقت زیتون کے تیل کو دونوں ہاتھوں پر
लगाकर दोनों आंखों पर मल लो, आंखें पुरकशिश होने लगेंगी। खाने में पीतल के बर्तन इस्तेमाल करना खूबसूरती के अंदर इजाफा करता है। खुश्क पुदीना बदन पर मल लेने से बदन के दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। अदरक का रस बालों पर लगाने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। जिगर की बीमारी में चेहरे की रंगत पीली पड़ जाती है। पानी में हल्दी डालकर पीने से पेट की सफाई हो जाती है। निहार मुंह 2 गिलास पानी पी लेने से इंसान का दिमाग तेज होता है। जो लोग मिठाई ज्यादा खाते हैं उनको लबलबा की बीमारी हो सकती है। चमेली का तेल सर पर लगाने से बाल गिरना खत्म हो जाते हैं। कच्चे अमरूद खाने से दांत तेज होते हैं, मगर ज्यादा कच्चे अमरूद ना खाया जाए, इससे याददाश्त भी कमजोर हो जाती है। निहार मुंह सुबह सुबह सब्जे में जाकर लंबी लंबी सांसें लेने से दिल की बीमारियां खत्म होती है। वॉशरूम की बदबू खत्म करने के लिए शहतूत की लकड़ी जलाकर रख दे, बदबू खत्म हो जाएंगी। सुबह निहार मुंह कद्दू का एक टुकड़ा खा लेने से ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। गन्ने की गंडेरिया चूसने से रोका हुआ पेशाब खुलकर आ जाता है। निहार मुंह नीम गरम शहद चाटने से उम्र में इजाफा होता है। खाने के बाद थोड़ी सी अजवाइन पानी के साथ खाने से मोटापा दूर हो जाता है। गर्मियों के मौसम में तरबूज का इस्तेमाल करने से आप बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। जो लोग कब्ज की वजह से परेशान हैं, वो गोश्त इस्तेमाल ना करें। खीरा खाने से मैदे की जलन खत्म हो जाती है। फ्रिज से अगर फलों और सब्जियों की बदबू दूर करनी है तो एक नींबू काट कर रख दे। खाने के फौरन बाद नहाना सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। अदरक का छोटा सा टुकड़ा चबाने से जिस्म में मौजूद गैर जरूरी गैस फितरी तरीके से खारिज हो जाती है। प्याज को छील कर पानी में भिगोकर कुछ देर के लिए फ्रिज में रख दो, इससे प्याज काटते वक्त आंसू नहीं आएंगे। दिल के दर्द, मैदे की सोजिश और निजाम हजमे की खराबियों में अनार बहुत मुफीद है। प्याज का इस्तेमाल मुख्तलिफ इकसाम के मौसमी इन्फेक्शन से बचाता है। दालचीनी के मुसलसल इस्तेमाल से याददाश्त बेहतर होती है। अगर हाथों पैरों की जिल्द सख्त हो जाए तो धूप में बैठने से जिल्द नरम मुलायम हो जाती है और धूप में ज्यादा देर ना बैठे। खून की गर्मी और ब्लड प्रेशर को खत्म करने के लिए कद्दू बहुत मुफीद है। ज्यादा थूकने से बदन में पानी की कमी हो जाती है। पेट का दर्द ना जाता हो तो निहार मुंह दही खाया करो। करेले का पानी पीने से चेहरे पर दाग धब्बे नहीं रहते। वो औरत कभी बूढ़ी नहीं होती जिसका मर्द बार बार उसकी तारीफ करे। 2 फल औरतों की खूबसूरती को 4 चांद लगा देते हैं, वो एक है माल्टा और इलायची। गाजर का हलवा दिल के मरीजों के लिए फायदेमंद है। दोस्तों, इस बेहतरीन वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।